سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی تھی وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ایک بار پھر معنی خیز مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس بار یہ مذاکرات چائنا کی میزبانی میں ہو رہے ہیں۔ چائنا دونوں ممالک کا بہت ہی قریبی ملک ہے۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی چائنا کے تعلقات بہتر ہے۔ تو اس بار چائنا کی خواہش پر ارومچی میں مذاکرات کا جو پہلا دور ہے وہ آج شروع ہوگا، اور یہ پہلا دور نمائندوں کی سطح پر ہوگا۔ پاکستان سے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہے وزارت خارجہ کے، وہ چائنا پہنچ چکے ہیں، اور اسی طرح جو افغانستان کی جانب سے 5 رکنی وفد ہے، جن کا اگر میں بات کروں، وزارت خارجہ کے نمائندے ہیں محب اللہ وثیق اور عبدالحی قانت، یہ 2 نمائندے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وزارت داخلہ کی جانب سے عارف اللہ، اور وزارت دفاع کی جانب سے روح اللہ عمر، اور ڈی جی جو انٹیلیجنس ہے، ان کے ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ہے، ان کے نمائندے یحییٰ تکل، یہ شامل ہے اس وفد میں۔ یہ 5 رکنی وفد ہے جو چائنا پہنچا ہے، اور پاکستان کا وفد بھی چائنا میں موجود ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی آج چائنا سے پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی چائنا کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے اس مذاکرات سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہوگی، اور دیگر اہم امور پر بات ہوئی ہے۔ تو کچھ ہی دیر بعد یہ کہا جا رہا ہے، وقت کا بھی حتمی نہیں بتایا گیا، کہ یہ مذاکرات ارومچی میں ہوں گی۔ چائنا اس کی میزبانی کرے گا، چائنیز کے اعلیٰ حکام بھی اس مذاکرات میں موجود ہوں گے۔ وفود دونوں سطح پر جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، پاکستان کی جو شرائط ہے، وہ ایڈیشنل سیکرٹری وہاں پر رکھیں گے۔ جو مذاکراتی میز ہے اس پر وہ اپنے تحفظات، جو افغانستان سے متعلق پاکستان کو تحفظات ہے، وہ سامنے رکھیں گے۔ افغانستان اپنے تحفظات کو سامنے رکھے گا، اور یہ پہلا دور ہوگا، اور اگر یہ پہلا دور مثبت ہوگا، یقیناً یہی کہا جا رہا ہے کہ اس بار بڑے مثبت مذاکرات ہوں گے۔ اس سے قبل بھی مذاکرات کا دور ہوا تھا جو کہ ناکام رہا تھا۔ اس مذاکرات میں بھی بات چیت ہوئی، مگر کوئی حتمی نتیجے تک وہ بات چیت نہیں پہنچ سکی۔ البتہ آج کے مذاکرات جو چائنا میں ہونے جا رہے ہیں، اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے معنی خیز ہوں گے۔ پہلی سطح پر جو ہے وفود کی سطح پر یہ مذاکرات ہوں گے، اور اگر مذاکرات مثبت پیش رفت کی طرف بڑھیں گے، پھر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ہوں گے، یا پھر دونوں ممالک جن کو بھی یہ ٹاسک سونپے گا مذاکرات سے متعلق، وہ سامنے آئیں گے اور بات چیت ہوگی۔ تو یہ پہلا دور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان اپنے تحفظات افغانستان کے سامنے رکھے گا، جس میں سب سے پہلے پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس کو پناہ افغانستان سے ملتی ہے، اور پاکستان کا یہ الزام بھی ہے، اور پاکستان کے پاس شواہد بھی اس سے متعلق موجود ہے، اس پر بات ہوگی، اور یہ تمام تر کارروائیاں روکنے سے متعلق بات ہوگی، اور دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ تو اگر وفود کی سطح پر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر اگلا دور شروع ہوگا۔ افغانستان کے جو کچھ حکام ہیں جو اس ڈیلیگیشن میں موجود ہیں، ان کے نمائندے بھی ہیں، مختلف لوگوں سے بھی ہماری وہاں پر بھی بات ہوئی۔ افغانستان کی جو امارت اسلامی ہے، ان حکام کا بھی اس بار یہ موقف ہے کہ دونوں ممالک کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، تاکہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں وہ مل کر آگے بڑھیں، تجارت کو فروغ دے، اور مل کر جو ہے وہ اس خطے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ اس سے قبل بھی افغانستان کے سامنے رکھے گئے تھے، اور آج کی اس جو گول میز کانفرنس ہوگی اس میں بھی ان کے سامنے رکھیں گے، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور چائنیز حکام کا بھی، چائنا کے جو اعلیٰ حکام ہیں، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ اس بار بڑے مثبت اور پائیدار مذاکرات ہوں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ دونوں ممالک مل بیٹھ جائے، تاکہ خطے میں، ایشیا کے اندر دونوں ممالک کا جو رول ہے وہ سامنے آئے۔ تو یہ وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کر سکوں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جاری جنگ تھی، ماہ مقدس کا جب اختتام تھا اور عید قریب آئی، تو اس جنگ کو سیز فائر کر دیا گیا تھا، اور کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اب دوبارہ بیٹھیں گے، اور اگر بات ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف، اور پاکستان ایک بار پھر افغانستان کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کرے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا، اور اب تک جتنی جنگ ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان افغانستان کی جو امارت اسلامی ہے ان کو اٹھانا پڑا، اور ان کے بیشتر بڑے جو پوائنٹس تھے، جو ان کے مختلف ایئر بیسز تھی، پاکستان نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو ٹارگٹ کیا، اور ان کو باور کرایا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی تخریب کاری ہو رہی ہے اس میں وہاں سے آتا ہے، اور ان لوگوں کی نشاندہی بھی کی۔ اور آج کے ان مذاکرات میں بھی وہ تمام تر چیزیں سامنے رکھی جائیں گی، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ معنی خیز مذاکرات ہوں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان ایک مثبت دور کا آغاز ہوگا، اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے، اور یہ پہلا دور ہے، اور جیسے ہی مذاکرات شروع ہوں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ پہلا دور
مثبت رہا یا نہیں، مگر چائنا اور چائنیز حکام کا کہنا ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ یہ تھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ مجھے اجازت دے، ایک بار پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔